السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمیں یاد آیا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے بہت سارے بورڈز میں میٹرک کے سلیبس میں بھی سورۃ الاحزاب شامل ہے، سورہ انفال بھی شامل ہے، سورہ احزاب بھی، سورۃ الممتحنہ 28 پارے میں۔ تو ہمارے وہ طلبہ و طالبات کے جن کو آئندہ اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں اور جن کے ہاں سورۃ الاحزاب سلیبس میں شامل ہے، مجھے امید ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم سب کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو تم نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ اس کے پکنے کی راہ نہ تکو، ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا تب داخل ہو۔ یہ ہوا کب ہے؟ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ولیمہ ہوا، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ بکری ذبح ہوئی، سالن تیار ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ لوگ آگے پہلے سے بیٹھ گئے، اور وہ تو حجرے تھے، بہت محدود سی جگہ تھی، اور پہلے ہی سے آگے کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں، تو ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح نبی علیہ السلام کے اوقات کو ضائع کرنے کی بات نہ کی جائے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب تم داخل ہو، پھر جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تمہاری بات نبی علیہ السلام کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ فیستحیی منکم، پس وہ تم سے جھجک محسوس کرتے ہیں، حیا فرماتے ہیں، تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، تمہیں سرزنش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حق بات بیان کرنے میں جھجک محسوس نہیں فرماتا۔ نبی علیہ السلام تو اپنی شفقت اور نرمی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں فرما رہے، مگر نبی علیہ السلام کا وقت بڑا قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی زندگی ان کی، سب سے زیادہ قیمتی وقت حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی۔ اب آ رہا ہے حجاب کا لفظ، توجہ سے سنیے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب ان نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی شے مانگو تو اسے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ حجاب اس کا ترجمہ ہم نے پردہ کیا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام بشمول اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام، اور اس کائنات میں عظیم ترین خواتین میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ کیا؟ پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ امت کی مائیں ہیں، پردے کا حکم ہے۔ حجاب کا لفظ آیا ہے، چادریں گھروں پہ لٹکائی گئی ہیں، اور پردے کے پیچھے سے سوال ہوتا تھا۔ یہ حجاب کا لفظ یہاں پر خود قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حجاب کا معاملہ جس کا ترجمہ ہم پردہ کرتے ہیں پے عربی میں نہیں ہے، تو پردہ اردو میں ہوگا، عربی میں تو پردے کا لفظ نہیں آئے گا، حجاب کا لفظ آئے گا، جو کہ اس مقام پر آ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولویوں کی بات ہے، یہ مولویوں کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کن کے لیے ہدایت؟ اول پھر ہمارے لیے، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، پاکیزہ ترین لوگ۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے اور تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ 2022 میں بیٹھے ہیں، 21ویں صدی عیسوی ہے، دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنہ، شیطان کے حملے ہیں، حیا کا جنازہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ہمیں کس قدر حجاب، پردے کے احکامات کی پاسداری کی ضرورت ہوگی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اور بات وہ آگے انشاءاللہ آئے گی آیت نمبر 59 میں انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا دو۔ ایذا کا مطلب تکلیف دینا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ امت کی مائیں ازواج مطہرات، ان کا مقام بلند۔ ہاں جو حضور کی بیٹیاں ہیں ان سے تو نکاح ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں کے بعد دیگریں آئی ہیں، ہم سب واقف ہیں اس بات سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی سے ان کا نکاح ہوا۔ بیٹیوں سے نکاح وہ بالکل ٹھیک، لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں کیا ہے؟ ان حضور کے بعد ان سے کبھی نکاح نہیں ہوگا تم میں سے کسی کا۔ باقی پردے کے احکامات وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہاری یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اور اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے۔
لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ۔ عورتوں پر کوئی حرج نہیں پردہ کرنے کے اعتبار سے، نہ اپنے باپ، نہ اپنے بیٹوں، نہ اپنے بھائیوں، نہ اپنے بھتیجوں اور نہ اپنے بھانجوں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنی کنیزوں سے۔ واتقین اللہ، اور عورتوں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتی رہو۔ یہ ایک چھوٹی لسٹ ہے، اس سے پہلے سورہ نور کی آیت 31 میں بھی ذکر آ گیا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بھی ذکر آ گیا۔ جو محرم ہیں ان کے سامنے خاتون خمار اوڑھ دیں، وہ سورہ نور آیت 31 میں بات آئی تھی، وہ اختیار کر لے، چادر ہو، دوپٹہ باریک نہ ہو، مناسب دوپٹہ ہو، سر پہ ڈال لیا جائے، سینے پہ ڈال لیا جائے، یہ کفایت کر جائے گا۔ محرم کے سامنے یہ ہے تو نامحرم کے سامنے زیادہ اہتمام ہوگا نا۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ لسٹ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ محرم ہے تو ان کے سامنے یہ ہو سکتا ہے، تو نامحرم سے زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ کچھ بات آئی تھی آیت 32-33 میں، کچھ بات آئی ابھی 59-53 میں، اور کچھ بات ابھی آئے گی آیت نمبر 59 میں انشاءاللہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر از خود گواہ ہے۔ اس کے بعد مشہور آیت کریمہ صلاۃ و سلام کے حکم کے اعتبار سے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی ہم اس کا ترجمہ درود کرتے ہیں، ابھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ صلاۃ کا ایک ترجمہ رحمت کا بھی ہے، دعا کا بھی ہے، اور صلاۃ نماز کے لیے بھی وہ خاص اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، تو صلاۃ کا ترجمہ رحمت کا بھی، صلاۃ کا ترجمہ دعا کا بھی۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما نبی مکرم علیہ السلام پر۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تو رحمت نازل فرما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ صلاۃ اللہ کے لیے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اللہ کا صلاۃ کا معاملہ رحمت بھیجنا، فرشتوں کا رحمت کی دعا کرنا، ہمیں حکم کیا ہے؟ صلاۃ بھیجو، حضور کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرو۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے احسانات کس کے؟ نبی مکرم علیہ السلام کے۔ محسن اعظم، محسن عالم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کے سامنے پیش کریں؟ تو ہم اللہ ہی سے دعا کریں جس نے حضور کو رسول بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے میں قرآن عطا فرمایا۔ اے اللہ تو ہی رحمت نازل فرما، ہم تو کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہمیں حکم عطا ہو رہا ہے ایمان والوں کو۔ ایمان ہوگا تو صلاۃ کا بھی اہتمام ہوگا، سلام کا بھی اہتمام ہوگا۔ ایمان ہوگا تو صلاۃ و سلام کا اہتمام ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ صلاۃ درود بھیجے، اللہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس کے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر سلام نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جبریل آئے علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام نے عرض کی تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلاۃ یعنی درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا آمین، تباہ و برباد ہو جائے، استغفر اللہ۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث مبارک، طویل حصہ ہے اس کا، طویل واقعہ ہے، طویل تفصیلات ہیں اس میں۔ آخری حصہ کیا ہے؟ آپ نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اگر تم دعا میں صرف درود ہی پڑھو، اللہ اکبر، صرف درود ہی پڑھو، صرف درود ہی پڑھو، صرف درود ہی پڑھو، اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں یہ بھی ذکر آیا کہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جب تک کہ اس کے آغاز اور اختتام پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ شب جمعہ اور دن جمعے کا، شب جمعہ اور جمعے کا دن کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر صلاۃ یعنی درود بھیجنے کی تعلیم عطا کی گئی ہے۔ اور بہترین صلاۃ کیا ہے؟ بہت سارے کلمات ہیں، احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، بہترین وہ بھی ہے جو اللہ کے رسول نے درود ابراہیمی ہمیں تعلیم فرمایا، ہم سب کو معلوم ہے۔ اور مختصر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ کو بھی اور درود السلام کے دیگر الفاظ کو بھی ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق دے، اور فرمایا وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو نبی علیہ السلام پر۔ التحیات میں جب ہم بیٹھتے تشہد میں تب بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہوتے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وہاں بھی سلام ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ بھی احادیث میں آتے ہیں۔ اور پھر ان تفاسیر کو دیکھیں گے، وہاں بھی یہ کلمات ہمیں ملیں گے مستقل اپنے معمولات میں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهینا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حالات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں زمانہ ایسا زمانہ ایسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں ہی تو زمانہ ہوں، یہ بدلتے حالات کون وارد کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا یہ اللہ کو ایذا دینے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا دینے کے مترادف ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو یقیناً ان لوگوں نے اپنے سر پر بہت بڑا بہتان اور بہت ساری گناہ دھر لیا۔ یعنی یہ الزام لگانا، ایذا دینا، یہ بہتان لگانے کے مترادف اور ایک بہت بڑا گناہ لاد لینے کے مترادف ہے۔ اوباش قسم کے لوگ تھے، خاص طور پر منافقین میں سے مسلمان عورتوں پر آوازیں کستے تھے معاذ اللہ، ان کی طرف بھی اشارہ ہے، تفصیلات کچھ تفاسیر میں مل جائیں گی۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 59، یہ حجاب اور پردے کے احکامات کے ذیل میں اس صورت میں آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی بڑی چادروں میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، ایک رائے گھونگھٹ نکال لینا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے تاکہ انہیں ستایا نہ جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں دیکھیے حضور کی بیویوں کا ذکر بھی آیا اور حضور کی بیٹیوں کا، 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عربی میں کم سے کم 3 کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں کو بھی فرما دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارے احکامات صرف حضور کی ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہیں، یہ عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ کیا حکم ہے یہاں پر؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب کی جمع جلابیب، جلباب بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے، تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا۔ تو اپنی بڑی چادر میں اپنے اوپر سے لٹکا لے۔ اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے سر سے، تو ایک مراد گھونگھٹ نکالنا، ایک مراد چہرے پر بھی کپڑا ڈالنا، چاہے وہ نقاب کی شکل ہو جائے، اوپر سے ڈال لیا جائے، کوئی کپڑا لپیٹ، جو بھی شکل اس کی ہو سکتی ہے۔ امت کے بہت سارے مفسرین کا خیال اور اہل علم کا خیال یہی ہے، یہ چہرے کے پردے کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ گو کہ بعض اہل علم کی رائے یہ بھی ہے کہ چہرے کا پردہ ایک خاتون کے لیے فرض نہیں ہے، البتہ ایک بہت بڑی جماعت ہے مفسرین کی، اہل علم کی، جو چہرے کے پردے کے قائل بھی ہیں، اور کچھ احتیاط ہی صحیح کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا بھی یہ ہے، اور کچھ شدت سے قائل ہیں کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہم بھی دین کے ادنا طالب علم ہیں، ہم بھی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کے نقاب کو احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، ہم بھی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کے نقاب کا ذکر احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، ہم بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اور ان کی حیا کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں۔ ہم بھی ان اہل علم کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نامحرم کے سامنے خاتون آئے تو وہ چہرے کو بھی چھپانے کی کوشش کرے۔ دلائل بہت ہیں، البتہ دوسری رائے بھی بعض اہل علم کی ہے، تو بھائی کم سے کم جتنا سب مانتے ہیں، سر کو ڈھانپنا، پورے جسم کو چھپانا، اس پر تو آ جاؤ بھائی، اتنے کو تو مان لو۔ باقی ہم قائل ہیں چہرے کے پردے کے اعتبار سے بھی وہ دلائل اپنی جگہ پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات سے زیادہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے تاکہ انہیں ستایا نہ جائے، پتہ چل جائے کہ شریف زادیاں ہیں۔ باقی جو عورت بن ٹھن کر گھر سے نکلتی ہے پوری زینت اور آرائش کے ساتھ، تو عمل بھی اندر کے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں نا، کس کے لیے؟ آخر اندر کے جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے باہر کے عمل سے، تو پھر لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے اور لوگ بھی اس سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، پھر وہاں تک بات پہنچتی ہے کہ نگاہ سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں تک بات جاتی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو ہمت دے، توفیق دے، اس دجالی تہذیب کے وار جو ہم پر ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ڈٹ
کر اس کا مقابلہ کریں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کی جو وراثت آج امت کی بیٹیوں اور ماؤں کے پاس ہے، وہ اس کا پورا بھرپور اظہار کر کے اپنا اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اپنا حیا کا پیکر ثابت ہونا شو کر کے دکھائیں، پیش کر کے دکھائیں. مغربی معاشروں کے اندر، غیر مسلم معاشروں کے اندر ہماری امت کی بیٹیاں نقاب کر رہی ہیں. فرانس جیسے ملک کے اندر جہاں نقاب پر پابندی ہے، وہاں وہ جرمانہ بھی ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر وہاں ہماری بہنیں اور بیٹے نقاب کر رہی ہیں. تو مسلمان معاشروں کی بیٹیوں کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ انہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کوسچن مارک ہے، کیا پسند نہیں ہے؟ غور کیجئے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں ایسی بہت ساری ہماری بہنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ مقامات قرآن کریم کے سنے اور اللہ کی قسم بتایا گیا ہمیں خواتین کے ذریعے سے، ہمارے گھر کی خواتین کے ذریعے سے، کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دیں. تو آج ہماری کوئی بہن بیٹی جو یہ سورہ احزاب سن رہی ہے، جو سورہ نور سن کر آ چکی ہے، اور آج دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، یہ قدر کی رات اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ آپ کو ہمت دے گا، توفیق دے گا. کوئی کمی کوتاہی ہے، سورہ نور کی آیت 31 میں ہم نے پڑھ لیا تھا، توبہ کر لو بھائی. ڈٹنا نہیں ہے غلط بات کے اوپر، اڑنا نہیں ہے غلط بات کے اوپر، اپنی کوتاہی کو ہم تسلیم کر لیں اور اللہ سے مانگے، اللہ ہمت دے گا. اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں حجاب و پردے کے شرعی احکامات پر عمل کر رہی ہیں، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ مردوں کو بھی غیرت عطا فرمائے. حیا کا حکم عورت کے لیے بھی اور حیا کا حکم اس کے تقاضے مردوں کے لیے بھی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر منافقین کا کوئی ذکر ہے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ یعنی مرض ہے، بیماری ہے، اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو ہم ضرور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر یعنی مدینہ میں چند دن کے سوا آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے. ملعونینا، پھٹکارے ہوئے ہوں گے، مراد ان پر لعنت رحمت سے دوری ہوگی. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح وہ قتل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ سخت باتیں آئیں تو منافقین ان حرکتوں سے بعد آ گئے اور کوئی اس طرح کے اقدام کی نوبت ان کے لیے نہیں آئی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور طریقہ رہا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے. ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یسألک الناس عن الساعہ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور اے مخاطب تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. بڑا سخت بیان ہے آگے عذاب کا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اوپر نیچے. بہت سخت بات ہے. فرائی پین کے اوپر کباب کو تلتے ہیں نا، اوپر نیچے مستقل پورے کباب کو آگ کی شدت ملے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر دے. مگر کوئی فائدہ نہیں. لیڈر بھی گمراہ قسم کے جہنم میں، اندھے بن کر پیچھے چلنے والے بھی جہنم میں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو الزام لگا کر ستایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا اس سے جو ان لوگوں نے کہا. ایک تو حدیث مبارک میں تفصیل آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ
سطر کو پوشیدہ رکھنے کا اور حیا کی حفاظت کا اہتمام کرتے. لوگوں نے ایک اعتراض کیا اچھا جی کوئی عیب ہے اس سے بڑا چھپتے پھرتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ نے خاص تدبیر فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عفت و پاک دامنی کی حفاظت کا اعلان بھی ہوا اور واضح ہو گیا کوئی عیب ان میں نہیں. یہ تفصیل احادیث مبارکہ میں آتی ہے. یہ تو انفرادی سطح پر الزام لگا کر ان پر عیب لگانا معاذ اللہ لوگوں نے ستایا, اور ایک ان کی قوم نے ستایا تھا. کب؟ جب قتال کا موقع آیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24, تو صاف کورا قوم نے جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جائیے, آپ گھر جا کے قتال کیجیے, ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے. تو ان دونوں اعتبارات سے انفرادی سطح کا معاملہ یا اجتماعی سطح پر جو ایذا قوم نے پہنچائی, ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم اس طرح کا معاملہ نہ کرنا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہو گئے تھے. مراد ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی. اس طرح بھی ہمیں توجہ دلائی گئی. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت آبرو والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور بات صحیح اور درست کہو, زبان ٹھیک استعمال کرو. یہ چھوٹی سی ہے مگر بہت چلتی ہے. حدیث مبارک جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو چپ رہے یا خیر کی بات کہے. حدیث مبارک تو مجھے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حدیث مبارک ہے سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ زبان کا غلط استعمال ہوگا. پیچھے معاشرتی ہدایات آئیں, گھر کی زندگی, معاشرت کی زندگی, زبان کے استعمال کی بڑی اہمیت ہے, توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور بات کہو صحیح اور درست. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, ورنہ زبان کی بے باکیاں بڑی بڑی نیکیوں کو برباد کر ڈالتی ہیں. اللہ اکبر. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اور یہ دو آیات, آیت نمبر 70-71, یہ نبی مکرم علیہ السلام اکثر خطبات میں اور نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر, تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, بے شک وہ انسان بڑا ظالم, بڑا ہی نادان ہے. اب یہ کیسے اللہ نے پیش کیا آسمان زمین پہاڑوں پر؟ اللہ نوز دی بیسٹ, بہترین بات اللہ کے علم ہے. مگر کوئی امانت پیش ہوئی, کون سی امانت؟ کئی آراء ہیں, 3 باتیں اور ان کی ریکنسلیشن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک رائے روح کی ذمہ داری, اللہ اکبر. ایک رائے وحی کے نزول کا معاملہ, اور ایک رائے خلافت کی ذمہ داری, اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنا. تو خلافت, روح, وحی, یہ آراء ہیں. یہ تینوں آراء بیان کی گئی ہیں اور یہ تینوں اپنی جگہ درست ہیں. وحی کے ذریعے رہنمائی عطا ہوتی ہے خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, اور شرف انسان اگر ہے تو وہ روح کی بنیاد پر. تو حاصل کلام انسان نے اٹھا لیا بڑا ظالم و نادان ہے. کیا مطلب؟ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے, خلافت کی, روح کے تقاضے پورے نہ کرے, وحی کو فراموش کر دے, تو بڑا ظالم اور بڑا نادان. اور تقاضے پورے کر لے تو شرف اس کو میسر آ جائے گا, عزت اس کو میسر آ جائے گی, اللہ کی رحمت اس کو میسر آ جائے گی. اگلی آیت کریمہ جو کہ آخری آیت بھی ہے, اس میں 3 گروہوں کا بیان ہے. 2 گروہ جنہوں نے ذمہ داریوں کو فراموش کیا انسانوں میں سے, اور ایک وہ گروہ کہ جس نے ذمہ داری کو اٹھایا اور ذمہ داری کو ادا کیا. فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو, وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور تاکہ اللہ توبہ قبول فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو جو آج روح کے تقاضوں پر عمل کریں, روزوں کا حاصل کیا ہے؟ روح کو بیدار کرو. اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم. اور یہ قرآن حکیم کیا ہے؟ یہ فلسفہ حیات ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کی خلافت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے روح کے تقاضوں پر عمل کرے, اللہ ہمیں توفیق دے روح کے تقاضوں کے ساتھ وحی کے تقاضوں پر عمل کرے. اور اللہ نے جو منصب خلافت اس امت کو عطا فرمایا, سورہ نور کی آیت 55 میں بھی بات آئی, اب پوری امت پر خلافت کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد. اللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے. کریں گے تو اللہ نظر کرم فرمائے گا, اللہ غفور رحیم ہے, بخش دے گا, رحم فرمائے گا. ورنہ منافقین اور مشرکین جو اس ذمہ داری سے فرار اختیار کر جاتے ہیں, ان کے لیے پھر اللہ
تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ احزاب کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہوا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔